السلام علیکم۔ نہیں جو غیرز نمود کچھ بھی، جو مدعا تیری زندگی کا، تو ایک نفس میں جہاں سے مٹنا تجھے مثال شرار ہوگا۔ قرآن مقدس کی سورہ احزاب کی سیکنڈ لاسٹ آیت کے اندر رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہم نے اس بار امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، مگر انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ رمضان کے مہینے کے اندر ایک خستہ سے حجرے کے باہر دو انتہائی مفلوق الحال لوگ اس کی حفاظت پر مامور تھے۔ ان کے ہاتھ میں گاجنیں تھیں جس کو وہ وقفے وقفے سے تناول کر رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد دو اس شہر کے سپاہی گزرتے ہوئے حجرے کے سامنے رکتے ہوئے اچانک ان دو مفلوق الحال لوگوں پر نظر پڑ گئی۔ دیکھ کر پوچھنے لگے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ رمضان کی حرمت کو پامال کر رہے ہو؟ تمہارے ہاتھ میں گاجریں ہیں، اور رمضان کے مہینے کے اندر وہ لوگ کہ جن کا روزہ ہے وہ تمہیں دیکھ کر کیا محسوس کریں گے؟ وہ کہنے لگے کہ ہمیں بھوک ہے سو ہم کھا رہے تھے۔ سپاہیوں نے سوچا کہ ممکن ہے کہ ان لوگوں کا مذہب کوئی اور ہو جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے ان دو لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ لوگوں میں سے ایک بولا کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اس بات کو سن کر وہ مزید طیش میں آ گئے اور کہنے لگے کہ پھر تو تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ مسلمان ہو کر نہ صرف یہ کہ تم ایک اسلامی شعار کو چھوڑ رہے ہو، بلکہ سب کے سامنے اس کی حرمت کو بھی پامال کر رہے ہو۔ دوسرے کو بھی غصہ آ گیا، انہوں نے ان دو لوگوں کو پیٹنا شروع کر دیا۔ جب وہ زخموں سے چور ہو گئے تو تھک ہار کر ان کو وہیں پھینک کر یہ پوچھا کہ اس حجرے کے اندر کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہاں ہمارے بزرگ اور ہمارے پیر و مرشد حضرت جی بابا بلے شاہ قیام پذیر ہیں، اور وہ یہاں خدا کی عبادت میں محو ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسی سے پوچھتے ہیں کہ کیسے مرید پالے ہیں کہ جن کو اس مقدس مہینے کی حرمت کا ذرہ بر احساس تک نہیں۔ چنانچہ وہ غضب اور غصے کے ساتھ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے حجرے کے اندر داخل ہو گئے تو دیکھا کہ ایک انتہائی پھٹے پرانے کپڑوں والا شخص اور الجھے ہوئے بال پر مشتمل اس کا سر وہاں پر بیٹھ کر کسی گہری سوچ کے اندر مگن ہے۔ اس کو جگا کر اور جھنجھوڑ کر پوچھنے لگے کہ اے بزرگ، تجھے شرم نہیں آتی کہ اپنے مریدوں کو حجرے سے باہر کھڑا کر کے اس مقدس مہینے کی حرمت کو پامال کر رہے ہو؟ وہ بزرگ کچھ بھی بولنے کے بجائے اپنے کام کے اندر مگن رہا۔ وہ دوبارہ بار بار پوچھتے رہے، لیکن بابا بلے شاہ نے ان کی کسی بھی بات کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ تھک ہار کر وہ یہ کہتے ہوئے حجرے سے واپس پلٹ آئے کہ یہ کوئی شخص دیوانہ معلوم ہوتا ہے، اس کی جان چھوڑ دینا ہی ہمارے لیے بہتری کا سامان ہے۔ جب وہ حجرے سے باہر نکل کر اپنے گشت کی طرف رواں دواں ہو گئے تو وہ لوگ کہ جو اس حجرے کی حفاظت پر مامور تھے روتے ہوئے بابا بلے شاہ کے پاس حجرے کے اندر آ کر فریاد رسی کرنے لگے کہ اے بزرگوار، آج آپ کے حجرے کی حفاظت کرتے ہوئے ہمیں شدید زد و کوب کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات گزری؟ کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم گاجریں کھا رہے تھے کہ اچانک دو سپاہی ہمارے پاس آ کر پوچھنے لگے کہ کیا ہوا، تو ہم نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمیں انتہائی ذلت آمیز تشدد کا نشانہ بنایا۔ تو بلے شاہ نے فرمایا کہ تم نے ان سے کچھ کہا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ واللہ ہم نے کچھ نہیں کہا۔ بلے شاہ نے پوچھا کہ انہوں نے تم سے کون سے سوال کیے تھے؟ وہ کہنے لگے کہ انہوں نے صرف یہ پوچھا تھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے۔ ہم نے کہا کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ بلے شاہ نے کہا کہ اساں کچھ نہیں بولے تے سانو کسی نے کچھ نہیں آکھیا، تم نے کچھ بننے کی کوشش کی ہے، لہٰذا تمہارے کچھ بننے کے نتیجے میں تمہیں اس طرح کے ظلم و تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جو آیت قرآن پاک کی اس ویڈیو کے شروع میں تلاوت کی گئی
اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنی کچھ صفات کو جب مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے پیش کیا، وہ صفات کون سی تھیں؟ رحیم، کریم، یہ جتنے بھی اللہ رب العزت کے نام ہیں، ناموں کو پیش کرنے کے بعد جب رب العزت نے ساری کی ساری مخلوقات سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ہے کہ جو میری اس صفات کو اٹھانے کا دعویٰ کر سکے یا میری اس صفات کو اپنی ذات کے اندر منتقل کر سکے، تو کسی بھی مخلوق نے ان صفات کو اپنی ذات کے اندر منتقل کرنے کے دعوے سے انکار کر دیا اور وہ اپنے اس دعوے سے دست بردار ہو گئے، مگر وہ واحد مخلوق تھی یعنی انسان کہ جس نے اس بات کا دعویٰ کر دیا تھا کہ میں ہوں کہ جو ان صفات کو کما حقہ اپنی ذات کے اندر جذب کر کے لوگوں کے سامنے عیاں کر سکوں گا۔ لیکن آج کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی انسان نہ صرف یہ کہ ان صفات کی ان کی حرمت کا مذاق اڑا رہا ہے، بلکہ ان صفات کو اپنے اندر جذب کرنے کے اندر بھی ناکام ہے، جذب کرنے میں بھی ناکام ہے۔ دعا ہے کہ رب العزت ہمیں استقامت اس بات پر عطا فرمائے کہ ہم اپنی ہستی کو مٹا کر خود کو اس میں فنا کر دیں۔ اگر ایسا ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہم ان صفات کو تو شاید پوری طرح اپنے اندر نہ اتار سکیں، لیکن ہم بروز قیامت رب العزت کے سامنے یہ ضرور کہہ سکیں گے کہ ہم چونکہ اس صفات کو اپنے اندر اتار نہیں سکتے تھے، لہٰذا ہم نے ان صفات کو اپنے اندر اتارنے کے دعوے سے بھی ہم دست بردار ہو گئے تھے اس دنیا میں۔ میری طرف سے آپ کا اللہ نگہبان۔